السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم 23واں سبق اللہ کے فضل سے پڑھ رہے ہیں۔ آئیے اپنی اچھی نیتیں اللہ کے حضور پیش کریں اور اپنے اچھے ارادوں کو دوہرا لیں۔ اے اللہ، میں نے تیری رضا کے لیے تیرے دین کو سیکھنے کا قصد کیا ہے، میرے لیے اسے آسان فرما کر مجھے عمل کی توفیق عطا فرما۔ ہر روز سبق بغور سننے، سمجھنے اور یاد کرنے کی بھرپور کوشش میں میری مدد فرما۔ میں نے تیرے احکام پر عمل کی غرض سے دین سیکھنا شروع کیا ہے، میرے لیے یہ آسان فرما۔ خود کو محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کا پابند بنانے کا ارادہ کیا ہے، مجھے استقامت عطا فرما۔ عمل صالح میں اپنے ساتھ ایک صالح جماعت تیار کرنے کا تجھ سے وعدہ ہے، میری مدد فرما۔ آمین یا رب العالمین، بجاہ سید المرسلین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ حسب معمول ہم حصۃ القرآن سے سبق شروع کر رہے ہیں۔ آپ سورہ نور کا سبق نکالیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل للمؤمنین قل للمؤمنین قل للمؤمنین قل للمؤمنین قل للمؤمنین قل للمؤمنین یغضوا 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 من ابصارہم، من ابصارہم۔ یہاں با پہ قلقلہ ہے اور پیچھے نون پہ اظہار ہے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ نون ساکن کے بعد حمزہ حروف حلقی میں سے ہے، لہٰذا اظہار حلقی ہوگا، با پہ قلقلہ ہوگا۔ اور ابصارہم، یہاں میم ساکن کے بعد واو حروف اظہار میں سے، یعنی جو میم میں اظہار ہوتا ہے، جو آپ نے ریسنٹلی پڑھا ہے ابھی کہ میم ساکن کے بعد با، میم اور الف کے علاوہ کوئی حرف بھی ہوگا تو میم کا اظہار ہوگا، جیسے ابصارہم، ابصارہم، من ابصارہم، من ابصارہم، من ابصارہم، من ابصارہم۔ ویحفظوا ویحفظوا ویحفظوا، ویحفظوا، واو مدہ ہے یہاں، اس لیے اس کی مقدار ادا کی جائے گی۔ ویحفظوا اور ویحفظوا، یہ دو غلطیاں ہوں گی جن سے اوائڈ کرنا ہے۔ آپ نے واو مدہ کے ساتھ غا کی آواز پڑھنی ہے۔ ویحفظوا ویحفظوا فروجہم، 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 فروجہم۔ ذالک 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 ازکا، ازکا۔ یہاں زا میں سیٹی کی آواز پیدا ہوگی، کاف کے اوپر کھڑی زبر ہے، اسے لمبا کریں گے اور حمزہ شروع میں جو ہے اس کو تحقیق سے پڑھیں گے، ازکا نہیں، ازکا، ازکا، ازکا ازکا لہم، لہم، ازکا لہم، ازکا لہم، ازکا لہم۔ ازکا لہم۔ ان اللہ، ان اللہ، نون کو پر نہیں کرنا،
لام کو پر کرنا ہے. ان اللہ، إن الله نوّا نہیں پڑھے، نون باریک پڑھے. ان إن ان إن ناللہ، الله نل ناللہ، الله ان اللہ إن الله خبیر خبير خبیر خبير خبیر خبير بما 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 خبیر بما. خبير بما. یہاں پہ نون تنوین ہے را کے اوپر، اور نون تنوین کے بعد با ہے، لہٰذا کیا قاعدہ ہوگا؟ یہاں پہ یہ حرف اقلاب ہے، نون کو میم سے بدل کر غنّے سے پڑھیں گے. خبیرم، تو یہ یہاں پہ قاعدہ اقلاب کا پایا جائے گا. خبیرم بما. خبير بما یصنعون يصنعون یصنعون. يصنعون. وقل وقل للمؤمنات مؤمنات وقل للمؤمنات وقل للمؤمنات وقل للمؤمنات وقل للمؤمنات يغضضن 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 من أبصارهن. من أبصارهن. من پہ اظہار ہے، ابصا میں با پہ قلقلہ اور صاد پر ہے، ہن کے نون پہ غنہ ہے. من ابصارهن من أبصارهن. من أبصارهن من أبصارهن. ويحفظن 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 فروجهن. فروجهن. یہاں پر بھی نون پہ غنہ ہوگا، یہ مشدد نون ہے. فروجهن فروجهن. فروجهن فروجهن. ولا يبدين ولا يبدين ولا يبدين ولا يبدين ولا يبدين ولا يبدين زينتهن 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 إلا 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 ما ظهر ما ظهر ما ظهر ما ظهر ما ظهر منها ما ظهر منها ما ظهر منها ما ظهر منها وليضربن 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 بخمرهن 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 على جيوبهن على جيوبهن على جيوبهن على جيوبهن على جيوبهن على جيوبهن ولا يبدين ولا يبدين زينتهن. زينتهن زینی بولے زی. ولا يبدين ولا يبدين زينتهن زينتهن
إلا 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 لبعولتهن 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 أو آبائهن أو آبائهن أو آبائهن أو آبائهن أو آبائهن أو آبائهن أو آباء أو آباء أو آباء أو آباء أو آباء أو آباء بعولتهن 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 أو أبنائهن أو أبنائهن أو أبنائهن أو أبنائهن أو أبنائهن أو أبنائهن أو أبناء أو أبناء أو أبناء أو أبناء بعولتهن 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 أو إخوانهن أو إخوانهن خا کو ٹھیک پڑھیں اور واو کو پر کریں او إخوانهن أو إخوانهن أو بني أو بني إخوانهن إخوانهن أو بني أو بني إخوانهن إخوانهن أو بني أو بني إخوانهن إخوانهن قل للمؤمنين يغضوا قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون إن الله خبير بما يصنعون وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء
بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن. أو بني إخوانهن. اب آپ توجہ سے سن لیجئے اور جہاں پہ وقف ہو رہا ہے وہاں پہ اپنے نشان لگا لیجئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجهم ذلك ازکی لهم ان اللہ خبیر بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن. جی اب ترجمہ پڑھیں گے ہم. قل آپ فرما دیجئے للمؤمنین ایمان والوں سے یغضوا کہ وہ نیچی رکھیں من کچھ ابصاری نگاہیں ہم اپنی ویحفظوا اور حفاظت کریں فروجا شرمگاہوں کی ہم اپنی ذالکا یہ ازکا زیادہ پاکیزہ ہے لہم ان کے لیے ان اللہ بے شک اللہ خبیر باخبر ہے بما اس سے جو یصنعون وہ کرتے ہیں. وقل اور فرما دیجئے للمؤمنات ایمان والی عورتوں سے یغضضن کہ وہ نیچی رکھیں من کچھ ابصاری نگاہیں ہن اپنی. مذکر کے لیے آیا تھا ہم اور مؤنث کے لیے ہن. ویحفظن اور حفاظت کرے فروجا شرمگاہوں کی ہن اپنی ولا اور نہ یبدینا ظاہر کریں زینتا ہن اپنی زینت یا اپنا سنگھار الا مگر ما جتنا کہ ظاہر خود ہی ظاہر ہو منہا اس میں سے وَلْيَضْرِبْنَ اور چاہیے کہ وہ ڈالے رکھیں
بخمرہن اپنے دوپٹے یا اپنے آنچل، علی جیوبہن اپنے گریبانوں پر، ولا اور نہ، یبدینا وہ ظاہر کریں، زینتہن اپنی زینت، الا مگر، لبعولتہن اپنے شوہروں کے لیے، او یا آبائہن اپنے باپ، او آبائی یا باپ، بعولتہن اپنے شوہروں کے، او یا ابنائہن اپنے بیٹے، او ابنائی یا بیٹے، بعولتہن اپنے شوہروں کے، او یا اخوانہن اپنے بھائیوں، او بنی یا بیٹے، اخوانہن اپنے بھائیوں کے۔ جی اب ترجمے کے بعد اس کی تفسیر اور تشریحات کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ آغاز ہو رہا ہے آج کے سبق کا قل للمؤمنین یغضوا سے، جس کا ترجمہ ہم نے پڑھا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ایمان والے مردوں سے فرما دیجیے کہ وہ اپنی نگاہیں کچھ نیچی رکھیں۔ شریعت مقدسہ کا یہ خاصہ اور امتیاز ہے کہ یہ صرف گناہوں سے نہیں روکتی اور نہ صرف سزائیں دیتی ہے، بلکہ ان راستوں کی بھی نشاندہی کرتی ہے اور ان سے رکنے کا حکم دیتی ہے جو راستے گناہ کی طرف لے جانے اور گناہوں کے دروازے کھولنے کا سبب بنتے ہیں۔ کیونکہ اگر ہر راستے پر چلنے کی کھلی چھٹی دے دی جائے، جہاں پر ہر حرام و حلال پہ نظر پڑتی رہے اور جذبات شہوت بھڑکتے رہیں، پھر یہ توقع رکھی جائے کہ ہمارے قوانین لوگوں کو برائی سے روک لیں گے، تو یہ عبث اور بیکار سوچ ہے، جیسا کہ آج ہمارے معاشرے میں نظر آتا ہے کہ مرد اور عورت بے حجاب غیر شرعی لباس میں ایک دوسرے کے ساتھ ایک آفس میں کام بھی کریں اور فرشتوں کی طرح پاک باز بھی رہیں۔ ہمارے اور بچے اور بچیاں ایک ڈیسک پر بلا حجاب سارا دن بیٹھ کر کلاسز اٹینڈ کریں، گراؤنڈز میں 4 گھنٹے بیٹھ کے وقت گزاریں، کالج اور یونیورسٹیز کے میس اور کینٹینز پہ اکٹھے بیٹھ کے کھانے کھائیں، چائے پئیں، اور پھر آپ یہ امید رکھیں کہ معاشرے میں حیا ہو، محرم اور نامحرم کی حدود متعین رہیں، اور پھر آپ یہ بھی امید رکھیں کہ بیٹے بیٹیاں آپ کی مرضی سے شادیاں کریں۔ یہ ناممکن ہے، الا ماشاء اللہ۔ آج گرل فرینڈ اور بیوی، بوائے فرینڈ اور شوہر، یہ سب کوئی معیوب ہی نہیں رہا، یہ سب ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے۔ اللہ پاک ہم پہ رحم فرمائے۔ اس سورہ مبارکہ کا آغاز ہوا تھا زنا اور اس کی سزاؤں سے، اب اس آیت سے ایسی بے حیائی اور گناہ کا علاج بتایا جا رہا ہے۔ برائی اور بدکاری کا پہلا دروازہ اور خطرناک راستہ
یہ نظر بازی ہے، اس لیے آغاز اسی سے کیا جا رہا ہے، یعنی آج کے سبق کا اور اس آیت کریمہ کا، کس چیز سے کہ اے حبیب آپ اپنی امت کے مردوں سے فرما دیجئے کہ وہ اپنی نگاہوں کو کچھ نیچا رکھیں، یعنی بالکل نگاہ بند کر لینے کا حکم نہیں، کچھ نیچی کا مطلب ہے کہ جو بلا ارادہ اور سرسری طور پہ پہلی نظر پڑ جائے وہ معاف ہے، اب دوبارہ قصداً اور پلٹ کر کسی غیر محرم کو نہ دیکھو، جس کی طرف دیکھنا حرام ہے اسے نظر بھر کے نہ دیکھو، دیکھنے کا ضابطہ بھی بتا دیا، بد نظری کرنے والے کا عذاب بھی اور بچنے والوں کا اجر و ثواب بھی اس آیت کریمہ میں ساتھ ساتھ ذکر ہوتا جائے گا۔ چنانچہ حضرت ابو امامہ سے روایت ہے، حضور اقدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مسلمان کسی عورت کے حسن و جمال کی طرف بلا ارادہ پہلی نظر کرے پھر اپنی آنکھ جھکا لے تو اللہ تعالیٰ اسے ایسی عبادت کرنے کی توفیق دے گا جس عبادت کی وہ حلاوت پائے گا، مزہ پائے گا، یعنی اسے عبادت میں کیف و لذت حاصل ہوگی۔ اب آپ ذرا تصور فرمائیے کہ ہم جو ساری زندگی عبادت کریں، نماز بھی پڑھیں، روزہ بھی رکھیں، مگر نماز کے جو انعامات ہیں، نماز کے جو اثرات ہیں، خاص طور پہ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، بے حیائی اور برائی ہم سے دور نہ جائے، ہمیں روزہ رکھ کر روزہ لگتا ہی رہے، ہماری بھوک بڑھتی رہے، کمزوری بڑھتی رہے، تو اس سب کا کیا مطلب ہے کہ ہمیں ابھی تک عبادت کی وہ لذت نصیب نہیں ہوئی جس کا اللہ کریم نے وعدہ فرما رکھا ہے، اور اس کا نصیب ہونا کوئی اتنی آسان بات نہیں۔ جب لذت نصیب ہو جائے، اس سے کیف و سرور ملنے لگے، سکون ملنے لگے، تو سمجھ لیں کہ آپ نے عبادت میں کوئی مقام حاصل کر لیا۔ آپ ذرا تصور کیجئے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ جس مسلمان نے صرف اتنا سا اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھا، صرف اتنا کام کیا، اگر کسی غیر عورت پہ نظر پڑی اور وہ خوبصورت لگی، وہ بنی سنوری تھی یا ویسے خوبصورت تھی، تو ایک نظر بلا ارادہ اٹھ گئی، تو باوجود اس کے کہ اس کا حسن و جمال ظاہر تھا، باوجود اس کے کہ وہ خوبصورت تھی، لیکن چونکہ وہ اجنبی غیر عورت تھی، غیر محرم تھی، تو مرد نے پہلی نظر دیکھنے کے بعد دوبارہ دیکھنے پہ اپنی نظر کو پابند کر دیا کہ اب وہ نہیں دیکھے گی، اس نے اپنی نظر جھکا لی۔ تو صرف اتنی کام بات پر اللہ کریم ارشاد فرما رہا ہے کہ اب یہ جو تم نے میرے لیے مجھ سے ڈر کے کیا، اب تم عبادت کرو تو تمہیں محسوس ہوگا کہ عبادت کا وہ کیف، وہ سرور، وہ لذت اور وہ حلاوت تمہیں نصیب ہوگی، اور تمہیں یہ محسوس ہوگا کہ جس رب کی تم عبادت کر رہے ہو وہ رب تمہارے اوپر کتنی نظر رکھے ہوئے ہے اور وہ کتنا قرب عطا کر رہا ہے۔ آگے سنیے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ ایک نظر کے بعد دوسری نظر نہ کرو، پہلی نظر جائز ہے اور دوسری نظر جائز نہیں۔ اب حضرت امام غزالی کا فرمان سنیے، وہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ نظر نیچی رکھنا دل کو بہت زیادہ پاک کرتا ہے، اور نظر نیچی رکھنا نیکیوں میں اضافے کا ذریعہ بنتا ہے، اور اس طرح تمہارا دل حرام کی طرف مائل نہیں ہوگا اور برے وسوسوں سے بھی محفوظ رہو گے۔ یہ ساری نصیحت فرمائی جا رہی ہے مردوں کو
اب آگے ارشاد ہوتا ہے وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اس کا ایک معنی تو زنا سے بچنا ہے، یعنی اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنا، اور دوسرا یہ ہے کہ اپنے سطر کے تمام مقامات کو ڈھانپ کر رکھو، یحفظوا فروجہم کا مطلب، اور حیا کا اہتمام ہر جگہ پر کرو، جیسا کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا جو شخص مجھے 2 چیزوں کی ضمانت دے میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ ایک وہ چیز جو 2 جبڑوں کے درمیان ہے، وہ کیا چیز ہے؟ وہ ہے ہماری زبان۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو اپنی زبان کی مجھے ضمانت دے، ضمانت دینے کا مطلب کہ وہ دوسروں کو تکلیف نہیں پہنچائے گی، تمہاری زبان کی شر سے لوگ محفوظ رہیں گے، وہ غیبت، چغلی اور جھوٹ سے محفوظ رہے گی۔ اب اگر تم ان چیزوں کی مجھے گارنٹی دے دو، ضمانت دے دو زبان کے حوالے سے، اور دوسری چیز کیا؟ ایک وہ چیز جو 2 جبڑوں کے درمیان ہے، اور دوسری وہ چیز جو 2 ٹانگوں کے درمیان ہے۔ آپ علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ ان دونوں کی تم ضمانت مجھے دے دو، میں ضمانت تمہیں جنت کی عطا کر دیتا ہوں۔ آپ ذرا دیکھ لیجئے کہ ہمارا ان 2 چیزوں کا ضمانت دینا یہ کیا حیثیت رکھتا ہے، اور مصطفیٰ کریم کا کسی چیز کی ضمانت دینا، اور وہ بھی جنت کی ضمانت، ان دونوں کا آپس میں کیا جوڑ ہے، کیا کمپیریزن ہے، کیا لیول ہے۔ لیکن آپ دیکھیے اللہ کریم بس یہ دیکھتا ہے کہ میرا بندہ صرف میرے لیے، مجھ سے ڈر کے، میرے خوف سے، میری خشیت سے جب تھوڑا سا بھی کام کرے گا تو میں اسے اتنے بلند و بالا مقامات پر فائز کروں گا، اور اتنے اعلیٰ درجات عطا کروں گا، اور ایسا اجر و ثواب عطا کروں گا جو وہ سوچ بھی نہیں سکے گا۔ ارشاد ہوا ذالک ازکی لہم، کہ یہ ان کے لیے بہت پاکیزہ ہے۔ کیا چیز؟ جو ترغیب پچھلی آیات میں دی، جو بھی آپ نے سنی، اپنی نگاہوں کی حفاظت، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت، ان پر عمل کرنا ہی مردوں کے لیے پاکیزہ طریقہ ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ کے لیے جاننا تو کچھ مشکل نہیں ہے۔ اس نے فرما دیا کہ وہ تمہارے کاموں سے باخبر ہے، اگر تم نہیں بھی مانو گے اور نہیں کرو گے، یا بظاہر کرو گے اور اندر سے نہیں کرو گے، تو دونوں صورتوں میں اللہ کے لیے کچھ بھی جاننا مشکل نہیں ہے۔ وہ تمہاری نظروں کا گھومنا بھی جانتا ہے، معنی خیز نظروں سے ایک دوسرے کو دیکھنا بھی جانتا ہے، آنکھوں اور دلوں کی خیانت کرنا بھی جانتا ہے، اس سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے۔ یہ سمجھانے کا مطلب صرف یہ ہے کہ اے مردو تمہاری زندگی سنور جائے اور تم آخرت کے عذاب سے محفوظ ہو جاؤ۔ اب آگے دوسری آیت کریمہ شروع ہو رہی ہے، وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ، یہاں بہت گہرائی اور بہت توجہ جو آپ کے لیے ضروری ہے۔ آپ یہ دیکھیے کہ مردوں کے بعد، میں نے کیا لفظ بولا؟ مردوں کے بعد عورتوں کو نگاہیں نیچی رکھنے کا حکم ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ترتیب قابل غور ہے۔ شرم و حیا اور نگاہوں کو نیچی رکھنے کا حکم پہلے مردوں کو دیا گیا، بعد میں عورتوں کو۔ آپ نے آج اسے بڑی توجہ سے سننا ہے، پہلے مردوں کو، بعد میں عورتوں کو۔ کیوں؟ پہلے عورتوں کو کیوں نہیں دیا گیا؟ عورتوں پہ تو پردہ بھی واجب ہے، اور پھر ان کے لیے زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے، اور زیادہ سنبھالے جانے والی چیزیں ہیں، مگر یہاں اللہ پاک عورتوں کو پہلے حکم نہیں دے رہا، مردوں کو دے رہا ہے۔ یقیناً کوئی بڑی وجہ ہوگی۔ تو
عزیزات محترم، اس لیے کہ مرد حاکم ہے، مرد ذمہ دار ہے۔ عورتیں کسی نہ کسی رشتے میں مرد ہی کے زیر کفالت ہوتی ہیں۔ ان کی ناموس اور آبرو کی حفاظت مرد ہی کے سپرد کی گئی ہے۔ یہ باتیں ذرا توجہ سے سماعت کرتے جائیے اور انہیں محفوظ کیجیے۔ تو پہلے اس کو اپنا کردار درست کرنے اور اپنی عزت و ناموس کی حفاظت، نیز نیکی اور پاکیزگی کا عملی مظاہرہ کرنے کی تاکید کی گئی کہ اے مسلمان، تیری نگاہیں جھکی ہوں گی، ان میں حیا ہوگی، ذمہ داری کا احساس ہوگا، تو تیرے معاشرے کی عورت محفوظ ہوگی۔ تیری جھکی ہوئی حیادار نگاہ عورت کے فتنے کو کامیاب نہیں ہونے دے گی، اور ہر بہن بیٹی پر تیرے اعلیٰ کردار اور مردانگی کا رعب ہوگا۔ لہٰذا خاندان اور معاشرے میں پاکیزگی کے لیے تیری نگاہ کا جھکا ہونا ضروری ہے، اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت بھی، کیونکہ جب تیری نگاہوں سے کسی کی بہن بیٹی نہیں بچ سکے گی تو پھر دوسروں کی ہوس بھری نگاہوں سے تیری بہن بیٹی بیوی بھی نہیں بچ سکتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ کسی کی عورت کے ساتھ بدکاری، زناکاری یا زیادتی کرنا تم پر قرض ہے، تم پر قرض ہے، یعنی تمہیں یہ قرض چکانا ہوگا۔ کیسے؟ یہ قرض تمہیں اپنی بیٹی، بہن، بیوی کے ذریعے چکانا ہوگا۔ یہ پلٹ کر آئے گا، یعنی جو تم دوسروں کی عورتوں کے ساتھ کرو گے، جیسی نظر اٹھاؤ گے، جیسا سوچو گے، جیسے خیالات رکھو گے، جیسے تعلقات رکھو گے، وہ سب پلٹ کر تمہاری عورتوں کی طرف آئے گا۔ یہ مصطفیٰ کریم کا فرمان ہے، یہ کسی بندے کا تجزیہ نہیں ہے۔ اسے سن کے ڈر جائیے، کانپ جائیے۔ اور ہمارے معاشرے کے مردوں کے لیے یہ بہت بڑی تنبیہ ہے اور بہت بڑا ضابطہ دیا جا رہا ہے۔ اس وجہ سے پہلے مردوں کو تلقین کی گئی کہ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا، اے حبیب پہلے آپ اپنی امت کے مردوں سے فرمائیے کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، اور اب اس کے بعد عورتوں کے لیے ارشاد ہوا کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، اپنے سطر کی جگہوں کی حفاظت کریں، اپنی زینت کو ظاہر نہ ہونے دیا کریں، بجز اس کے جس کو ظاہر کیے بغیر چارہ نہیں۔ اپنی اوڑھنیوں سے اپنے سینے ڈھانپ لیا کریں، زمین پر زور سے پاؤں مار کے مت چلا کریں کہ ان کی پوشیدہ زینت ظاہر ہو۔ آیت کے درمیان میں ان لوگوں کا ذکر بھی کر دیا گیا جن کے سامنے زینت ظاہر کر سکتے ہیں۔ ہمارے پیارے نبی کا گھرانہ جو ساری کائنات سے زیادہ پاک ہے، وہاں کا سین جب ہمارے سامنے آتا ہے تو اسلام کی طہارت اور پاک بازی کی مکمل تصویر سامنے آ جاتی ہے۔ پھر کون سی چیز ہے جو ہمیں عمل سے روکتی ہے؟ یقیناً ہمارے نفس، ہماری ہٹ دھرمی اور شیطان کے سوا اور کوئی چیز نہیں جو ہمیں ان پابندیوں سے دور کرتی ہے اور ان کو قبول نہیں کرنے دیتی۔ مشہور حدیث مبارکہ ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ام المومنین حضرت میمونہ اور ام المومنین حضرت ام سلمہ بیٹھی ہوئی تھی کہ نابینا صحابی ابن ام مکتوم آپ کے پاس آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم دونوں اس سے پردے میں چلی جاؤ۔ حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا یہ نابینا نہیں؟ یہ تو ہم کو دیکھ نہیں سکیں گے۔ تب آقا قریب نے فرمایا تم دونوں تو نابینا نہیں، کیا تم اس کو نہیں دیکھ رہی؟ آپ علیہ السلام کا اتنی تاکید فرمانا
امت کی بیٹیوں کو یہی بتانے کے لیے تھا کہ یاد رکھنا میرے پاس جو عورتیں بیٹھی ہیں وہ کوئی عام نہیں، بلکہ وہ عورتیں ہیں جو ساری کائنات کی عورتوں سے پاکیزہ، پرہیزگار اور متقی ہیں، جن کے لیے رب نے قرآن کریم نازل فرمایا ہے، جن کو رب کا سلام آتا ہے۔ تو آنے والے زمانوں میں دل کا پردہ ہونا چاہیے کہہ کر تم خود کو اور اگلی نسلوں کو دھوکہ نہیں دے سکتی۔ صحیح مسلم کی دوسری حدیث بھی ملاحظہ کر لیجئے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ حضور کی ازواج کے پاس ایک مخنث کہتے ہیں ہجڑے کو، جسے ہم اپنی لینگویج میں خسرا کہتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ازواج مطہرات کے پاس ایک مخنث یعنی خسرا آیا کرتا تھا۔ گھر والوں کو یہ گمان تھا کہ اس کو عورتوں کی خواہش نہیں ہے۔ ایک دن حضور تشریف لائے، بہت توجہ سے یہ جملہ سنیے گا۔ ایک دن حضور تشریف لائے تو وہ مخنث آپ کے گھر میں ازواج مطہرات کے پاس بیٹھا تھا اور کسی عورت کی تعریف کر رہا تھا کہ وہ اتنی موٹی ہے، اس کے جسم پر سلوٹیں پڑتی ہیں وغیرہ وغیرہ۔ اس طرح کی باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سماعت فرما لی۔ اتنے میں آپ تشریف لے آئے اور آپ نے خود یہ باتیں اس کی سماعت فرما لی۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، میں نہیں گمان کرتا تھا کہ یہ ان تمام چیزوں کو سمجھتا ہے، یہ ہمارے پاس نہ آیا کرے۔ پھر ازواج مطہرات باقاعدہ اس مخنث یعنی ہجڑے اور خسرے سے بھی پردہ کرنے لگیں۔ یہ ہے ہمارے نبی کی حیا کا مقام۔ اس آیہ کریمہ کے آنے سے قبل خواتین جو سر پہ کپڑا ڈالتی تھی ان کے پلو پشت پر یعنی پیٹھ پر لٹکا دیا کرتی تھی۔ اگر آپ کو معلوم ہو تو کچھ دیہاتی خواتین بھی جب کھیتوں میں جا کے کام کرتی ہیں تو وہ سر پہ دوپٹہ یا چادر رکھ کر اسے پیچھے بالوں کے ساتھ لپیٹ کر پیچھے کی طرف چھوڑ دیتی ہیں، بس ان کے دوپٹے کا اتنا ہی کام ہوتا ہے۔ تو کچھ ایسا ہی سین وہاں بھی تھا کہ وہ سر کے اوپر کپڑا رکھا اور اسے پیچھے کی طرف لٹکا دیا۔ اس طرح ان کی گردن، کان، سینہ سب ظاہر رہتے تھے۔ اس آیت نے سکھایا کہ جو کپڑا سر پر اوڑھو اس کو پشت پر نہیں پھینکو بلکہ گریبان پہ ڈالو، تاکہ تمہارے سینے، گردن، کان یہ سب چیزیں ستر عورت میں ہیں اور یہ چھپ جائیں۔ یہ آیت سن کر مردوں نے گھر جا کر اپنی بیویوں، بیٹیوں، بہنوں، ماؤں کو بتایا، جنہوں نے سنتے ہی قیامت تک کی مسلم عورتوں کے لیے ایک ایسی نادر مثال قائم کی کہ فوراً اپنی پرانی عادت کو چھوڑ کر اسلام کے طریقے کے مطابق چادریں اوڑھ لیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ کی بھتیجی حفصہ بنت عبد الرحمن ایک بار آئیں تو انہوں نے باریک دوپٹہ اوڑھ رکھا تھا۔ آپ کو سخت ناگوار گزرا اور فرمایا، اے بیٹی، ایسی اوڑھنی اوڑھنے کا حکم ہے جو موٹی ہو اور جس سے پردے کا مقصد پورا ہو۔ تو دختران اسلام، آج ہمیں سوچنا تو پڑے گا کیا کہ ہماری وہ بیٹیاں، بھتیجیاں، بھانجیاں، نواسیاں، پوتیاں، بہنیں کس نبی کے دین پر چل رہی ہیں، یا پھر ہم کس نبی کے دین پہ ان کو چلا رہے ہیں جن کے دوپٹے کہلانے کے ہی قابل نہیں ہیں، سر خالی ہو گئے ہیں، دوپٹوں سے سر خالی ہو گئے ہیں اور کندھوں پر لٹکانے کے لیے دوپٹے رہ گئے، اور ایک طبقہ ہمارا اس سے بھی بیزار ہو گیا، ان کے پاس دوپٹہ ہی نہیں رہا۔ جینز اور شرٹ پہنا کر باپ بھی خوش ہے، ساتھ لے کر نکلنے میں فخر محسوس کر رہا ہے، بھائی کی غیرت سو چکی ہے۔ گھر میں ایک نظر دیکھ کر آپ فیصلہ ہی نہیں کر سکتے کہ بھائی کون ہے اور بہن کون ہے۔ ان تمام احکام کو نازل کرنے کا مقصد اسلامی معاشرے کو برائی اور بدکاری سے پاک رکھنا ہے، تاکہ گھروں سے باہر نکلتے ہوئے عورت اور مرد دونوں کو علم ہو کہ ہمیں اسلام نے کس چیز کی اجازت دی ہے۔
حضرت ابو ہریرہ نے ایک عورت کو آتے ہوئے دیکھا. یہ ہماری ساری بہنیں بیٹیاں سنیں، غور غور سے سنیں، ہر جملے کو سنیں، اور پھر خدا را میں یہ گزارش کروں گی کہ سبق مکمل ہونے کے بعد اس کو اکیلے بیٹھ کے سنیں، اور پھر اپنے اندر جو مفتی ہے اس سے فتویٰ لیں کہ کیا ہم جو کچھ کر رہے ہیں وہ ابو لہب اور ابو جہل کی طرح کی بات تو نہیں کہ وہ اندر سے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا مانتے تھے، صرف حسد اور بغض کی وجہ سے آپ پر ایمان نہیں لاتے تھے. اور ہم بھی ان سب چیزوں کو اندر سے اچھا مانتے ہیں، میں یہ یقین سے کہہ رہی ہوں، مگر ہم ان پہ عمل کیوں نہیں کرتے؟ ہمارا نفس اور شیطان ہمیں عمل کی طرف راغب نہیں ہونے دیتے، ہمیں دوزخ سے بچنے نہیں دیتے. ان کا ٹارگٹ یہ ہے کہ ہم کسی صورت بھی دوزخ سے نہ بچ سکیں، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے ہمیں دوزخ سے بچانے ہی کے لیے بھیجا. اب دیکھنا یہ ہے کہ آپ کس سے محبت کرتے ہیں، اب دیکھنا یہ ہے کہ آپ کس کی مانتے ہیں، اب دیکھنا یہ ہے کہ آپ بربادی کی طرف جاتے ہیں، تباہی کی طرف جانا ہی آپ کو پسند ہے اور آپ کا مقدر ہے، یا پھر آپ کسی اچھائی پہ چل کے جنت کو بھی اپنے مقدر میں لکھوانا چاہتے ہیں. تو سنیے، حضرت ابو ہریرہ نے ایک عورت کو آتے دیکھا، اس سے خوشبو کے جھونکے آ رہے تھے. آپ نے اسے فرمایا، اے خدا بندے جبار کی بندی، کیا تو مسجد سے آ رہی ہے اور تو نے خوشبو لگا رکھی ہے؟ اس نے کہا جی ہاں. آپ نے فرمایا، میں نے کائنات کے والی کو فرماتے سنا کہ اللہ تعالیٰ اس عورت کی نماز قبول نہیں کرتا جو مسجد میں تیز خوشبو لگا کر جائے جب تک وہ گھر لوٹ کر غسل جنابت نہ کرے. غسل جنابت کب کیا جاتا ہے؟ خواتین اور خاص طور پہ شادی شدہ خواتین کو تو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. یعنی جس وقت عورت اپنے شوہر سے ملتی ہے، ہم بستری کے بعد جو غسل فرض ہوتا ہے، واجب ہوتا ہے، لازم ہوتا ہے، وہ غسل جنابت ہے. جس وقت وہ مکمل ساری کی ساری ناپاک ہوتی ہے. تو حضرت ابو ہریرہ کیا فرما رہے ہیں کہ اگر تو خوشبو لگا کے باہر نکلی، مسجد میں گئی، آتے جاتے تیرے جسم سے لوگوں کو خوشبو محسوس ہوئی، اب تیرا جسم گویا اتنا ناپاک ہو چکا ہے جتنا جنابت کی حالت میں عورت کا غسل ناپاک ہوتا ہے. لہٰذا جب تک غسل جنابت کی طرح گھر جا کے غسل نہیں کرو گی، اس وقت تک باقی تمہاری کوئی عبادت قبول نہیں ہوگی، کوئی نماز قابل قبول نہیں ہوگی. اچھا، اب غور طلب بات یہ ہے ہمشیران محترم کہ وہ عورت کہاں گئی تھی؟ نماز پڑھنے، مسجد میں، اور وہ مسجد کی بات تھی. اب آپ بازاروں، شادیوں اور پارٹیوں کے بارے میں کیا فرمائیں گی؟ یہاں کون سا غسل کرنا ہوگا؟ آپ کی گاڑی میں پرفیوم، آپ کے پرس میں پرفیوم، ہر جگہ پہ جانے سے پہلے بالاہتمام اس پرفیوم کا استعمال. اس کا جواب ہمارے پاس کوئی ہے؟ میمونہ بنت سعد کہتی ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا، وہ عورت جو نامحرموں کے درمیان اترا کر چلتی ہے، قیامت کے دن وہ مجسمِ تاریکی ہوگی. یعنی دور دراز تک بھی روشنی کی کرن اسے دکھائی نہیں دے گی. چلنا تو دور کی بات ہے، اس کو کوئی روشنی کی کرن بھی نہیں دکھائی دے گی. اس طرح وہ اندھیرے میں، تاریکی میں قیامت کے دن غرق کر دی جائے گی. تو اس قل للمؤمنات کے اندر اگر ہم اس کا خلاصہ جمع کریں تو 8 شرعی احکام ہیں جو عورتوں کے لیے بیان فرمائے گئے ہیں. حجاب کے احکام، یعنی چہرے پر نقاب اور بڑی چادر یا برقع. یاد رکھیں کہ برقع یا کوئی سٹائل
یا کوئی بھی خاص شیپ اسلام نے ہمیں نہیں دی۔ اسلام نے ہمیں بس پردہ کرنے کا حکم دیا کہ آپ کے چہرے پر اور نقاب اور آپ کے پورے جسم اور جسم کی زینت کو ڈھانپا ہونا چاہیے۔ اب ہر کلچر میں، ہر زمانے میں اپنے مطابق، اپنی تہذیب کے مطابق لوگ جو کپڑا یا چادر یا عبایا یا برقع استعمال کریں وہ جائز ہوگا۔ ہاں، اس کے اندر بھی زیب و زینت، اس کے اندر بھی زرق برق کام، اور اس کی فٹنگ اور اس کا سٹائل بھی ایسا جو اندر کے کپڑوں کو بھی زیادہ ظاہر کرے، یا پھر ان کی بجائے بذات خود اوپر والی چادر یا برقع زیادہ فینسی ہو جائے، تو یہ بھی دین کے ساتھ ایک مذاق ہوگا، اور یہ آج سر عام ہو رہا ہے۔ ایک تو پہلے خواتین اس طرف جاتی نہیں، اور اگر گئیں تو پھر شیطان نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں، تم پہن لو برقع، میں بندوبست کر لیتا ہوں اپنا، اور اس نے بندوبست کر لیا۔ اس نے ستارے لگوا دیے، موتی لگوا دیے، اس نے ہمارے برقعوں کے اوپر وہ چیزیں لگوا کے ان کو اتنا فینسی بنا دیا کہ اب کیا ہوا، اب عورتوں کو اس کا ایک اور فائدہ ہو گیا کہ برقعے کپڑوں سے زیادہ فینسی بننے لگے، اور اب برقع پہننے والی خواتین کو یہ فائدہ ہو گیا کہ اندر اگر اس کے گندے کپڑے بھی ہیں 2 دن سے پہلے کے پہنے ہوئے ہیں، تو وہ بس اوپر ایک عبایا اور برقع پہنے گی اور میک اپ کرے گی اور وہ فل تیار ہوگی۔ اب شیطان نے آپ کو اس طرف لگا دیا۔ تو میں یہ بتا رہی تھی کہ کوئی یہ سٹائل، کوئی ڈیزائن شریعت نے نہیں دیا، اس کا تقاضا صرف یہ ہے کہ آپ کا پردہ ہونا چاہیے باہر نکلتے ہوئے، آپ جس سے چاہیں پردہ کریں، آپ کے پاس جو سٹائل ہے، آپ کا جو کلچر ہے، آپ کی جو تہذیب ہے، آپ اس کے مطابق کریں، لیکن ہونا پردہ چاہیے۔ دوسرا حکم شریعت نے جو دیا وہ ہے جسم کو ڈھانپنا۔ ایک وہ بالائی بیرونی پردہ ہے جو اوپر کی طرف اپنے لباس کے ڈال کے آپ نے پردہ کرنا ہے باہر کے لیے۔ ایک جسم ڈھانپنا ہے گھر کے اندر رہتے ہوئے، جسم کے وہ اعضاء جو آپ دوسروں کو نہیں دکھا سکتے، مطلب بعض اعضاء وہ ہیں جو آپ نہ محرموں کو نہیں دکھا سکتے، اور بعض وہ ہیں جو محرموں کو بھی نہیں دکھا سکتے، تو اس کا خیال کرنا۔ تیسری بات، محرم رشتہ داروں سے حجاب کا طریقہ، یعنی اسی بات کی تشریح اوپر والی کی کہ یعنی محرم رشتہ دار جو ہیں اس میں آپ یاد رکھیں کہ سارے محرموں کا مقام اور درجہ ایک نہیں ہے۔ مثلا باپ محرم ہے نا، اور بیٹا بھی محرم ہے، بھائی بھی محرم ہے، چچا، تایا، دادا، نانا، ماموں، یہ سب محرم ہے، اور شوہر۔ تو کیا ان سب کے سامنے آپ برابر کے لباس کے ساتھ آ سکتی ہیں؟ نہیں۔ تو یہاں اس کا یہ مطلب ہے کہ محرم رشتہ داروں سے حجاب کا طریقہ کیا ہوگا۔ چوتھی بات کہ غیر محرم رشتہ داروں سے حجاب کا طریقہ کیا ہوگا۔ ناسمجھ بچے، دیوانے، مجنون، ان کے لیے جو گھر میں بعض اوقات بحیثیت نوکر کے یا بحیثیت رشتوں کے رہتے ہیں، تو وہاں شرعی احکام آپ کے لیے کیا ہوں گے، اور نابالغ بچے جو آپ کے ہاں ہیں ان کا حکم کیا ہوگا، عورتوں کی آواز کے احکام کیا ہوں گے، اور توبہ کا حکم دیا اور اس کے فائدے اور فضیلت بتائی کہ اس طریقے سے آپ اپنے گناہ بخشوا سکتے ہیں، اور اس سے آپ کو اللہ کا قرب اور اس کی رضا نصیب ہو سکتی ہے، اور پچھلی برائیوں کو آپ اس توبہ کے ذریعے سے دھلا سکتے ہیں، اور آگے جب نیک ہو جاتے ہیں تو پھر اللہ آپ کو اپنا خاص قرب عطا کرتا ہے۔ اب سنیے کہ جو ایک نیک اور پرہیزگار عورت بن جاتی ہے، اس عورت کا مقام یہ ہے کہ 70 حوریں جنت میں اس کی خدمت کے لیے ہوں گی، اور اس عورت کا حسن ان 70 حوروں پر غالب ہوگا۔ یہ ملکہ ہوگی نا، یہ ملکہ ہوگی، اور وہ اس کی خادمائیں ہوں گی۔ سب لوگ جنت میں، یہ جملہ ذرا سنیے، سب لوگ جنت میں اللہ پاک کا دیدار کرنے جائیں گے۔ یہ احادیث مبارکہ میں ہے کہ جمعہ کے دن ایک مقرر جگہ ہوا کرے گی، اور وہاں پہ ایک لمبا خوبصورت مضمون ہے، اس کے مطابق اللہ کریم وہاں لوگوں کو جمع کرے گا اور وہاں اپنا دیدار کروایا کرے گا۔ مگر زہ نصیب اے مسلمان عورت، اگر تو مسلمان بن جائے تو تیرا مقام کیا ہے
وہ خواتین جو دنیا میں پردہ دار رہیں گی، اللہ کریم جنت میں خود ان کو ان کی جگہ پر اپنی شایان شان دیدار کرانے جائے گا۔ یہ دنیا کے پردے میں رہنے کا انعام ہوگا کہ ان کو لوگوں میں نہیں بلایا جائے گا وہاں، ارے وہ تو جنت ہے، پاکیزہ ترین ماحول، نورانی ترین ماحول، جہاں پہ اجر ہی اجر ہے۔ تو وہاں پر صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے، بتانے کے لیے کہ جس عورت نے دنیا میں میری فرما برداری کی، آج دیکھو میں اس کا کیا مقام اور کیا اس کی شان بڑھا رہا ہوں۔ جبکہ دوسرا رخ اس کا کیا ہے؟ دوسرا رخ عورت کا یہ ہے کہ ایک دوزخی عورت اپنے ساتھ 4 جنتی مردوں کو بھی دوزخ میں لے جائے گی، باپ کو، بیٹے کو، بھائی کو، شوہر کو۔ میں گزارش کروں گی کہ آج اپنی ذمہ داریاں سنبھال لیجئے، آج اپنے دوزخ سے بچنے کا انتظام کر لیجئے۔ آج آپ جس عورت کو پہلو میں لے کر چلتے ہوئے فخر محسوس کرتے ہیں اور لوگوں کو بتاتے ہیں کہ ہم بڑے ایڈوانس ہو گئے ہیں، ہمارے پاس یورپ کا پیسہ آ گیا، یا ہم پرانی تہذیب کو یا اسلام کو پسند نہیں کرتے، ہمیں عورت کو ننگے سر لے کے جانا پسند ہے، ہمیں بغیر حجاب کے لے کے جانا پسند ہے، ہمیں بے حیائی کا لباس اچھا لگتا ہے، تو وہ سارے مرد حضرات سن لیں کہ یہی عورت اللہ کے دربار میں جب ہوگی تو اس کی وجہ سے، اس کی برائیوں اور بدعمالیوں کی وجہ سے آپ کو بھی ساتھ دوزخ میں جانا پڑے گا۔ کیوں بھلا؟ اس لیے کہ جب اللہ کریم ایسی عورت کو دوزخ میں جانے کا حکم دے گا تو وہ چیخے گی، وہ الزام لگائے گی ان مردوں پر، باپ پر، بیٹے پہ، بھائی پہ، شوہر پہ۔ وہ کہے گی کہ انہوں نے مجھے نماز کا حکم نہیں دیا، انہوں نے مجھے دین نہیں سکھایا، انہوں نے مجھے دین کا پابند نہیں کیا۔ اللہ فرمائے گا کہ پھر ان کو بھی دوزخ میں ساتھ ہی ڈال دو۔ آج بے نیاز رہنے والے تمام مرد حضرات اپنے نبی کا یہ فرمان سن لیں، کل قیامت کو جواب دینے کے لیے کچھ نہیں ہوگا۔ اور خواتین بھی سن لیں کہ آپ کی گمراہی کی نحوست اور وبال کس کس پر ہے، یعنی آپ کے یہ سارے مرد رشتہ دار جو ہیں وہ سارے آپ کی نحوست کا اور آپ کی وجہ سے اللہ کے غضب کا شکار ہو جائیں گے۔ ایک بری عورت 1000 برے مردوں سے بدتر ہے، اور اسی طرح ایک نیک اور باعمل عورت 70 اولیاء کرام سے زیادہ افضل ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے ان مقامات کو اور اپنی ذمہ داریوں کو اور جو احکام اللہ کریم نے ہمارے لیے نازل کیے ہیں انہیں سمجھنے کی اور ان پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ عمل ہمیں ایسے نہیں مل سکتا، یہ بات طے ہے۔ آپ نے بھی اتنی زندگیاں گزار کے دیکھنی ہیں، جب تک ہم اللہ اور اس کے رسول کے احکام سے وابستہ نہیں ہوتے، دین کی تعلیم سے وابستہ نہیں ہوتے، اور جب تک ہم اس کو اپنے ساتھ اٹیچ نہیں کر لیتے اور خود اس کے ساتھ نہیں ہو جاتے، تو ایسے بیٹھے ہوئے کبھی بھی ہماری حالت نہیں بدلے گی، نہ ہمارے اندر اللہ کا خوف آئے گا، نہ ڈر آئے گا، نہ کسی چیز کا ذوق آئے گا۔ چلیے آج ہمارا سبق کا جو دوسرا پورشن ہے اس کی حدیث پاک بھی اسی ٹاپک کی پڑھ لیتے ہیں تاکہ آج کی ڈوز مضبوط ہو جائے۔ آج ہمارے پاس حدیث پاک ہے، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم۔ اب میں پڑھتی ہوں، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم۔ بعض جگہوں پر علی کل مسلم و مسلمہ بھی لکھا جاتا ہے، تو قرآن کریم کا یہ انداز ہے، اکثر اوقات جب کہیں خواتین کو الگ نہ کر کے مخاطب کیا جائے تو اس کے علاوہ اکثر اوقات مردوں کے ضمن میں ہی عورتوں کے احکام بھی ہوتے ہیں۔ تو
تو اگر ہم علی کل مسلم تک کی پڑھیں تو پھر بھی مسلماتن یعنی عورت بھی اس میں شامل ہے، اور اگر اپنی تسلی کے لیے علی کل مسلم و مسلمہ بھی پڑھ لیں تو بھی ٹھیک ہے۔ لفظ دہرا لیجیے، طلب العلم فریضۃ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم علی کل مسلم یا علی کل مسلم و مسلمہ۔ اس کا مطلب ہے علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، خواہ وہ مرد ہو یا عورت۔ ابتدا میں دو باتوں کا سمجھ لینا حدیث پاک کو سمجھنے میں آسانی پیدا کر دے گا کہ ہمیں لفظ علم کی وضاحت ہو جائے کہ کون سا علم فرض ہے، کیونکہ علم تو بے شمار ہیں اور حضور فرما رہے ہیں کہ علم حاصل کرنا فرض ہے۔ علم بھی بے شمار ہیں اور فرض بھی دو طرح کے ہیں، ایک ہے فرض عین اور دوسرا ہے فرض کفایہ۔ اس کو میں نے بالخصوص اس لیے ذکر کیا کہ آپ یاد کر سکیں کہ میں نے آپ کو یہ دونوں فرض پڑھائے تھے اور آپ کو اچھی طرح ماشاءاللہ ان کی تعریفات اب معلوم ہو چکی ہیں، تو آپ کو اس انداز سے پھر اصطلاحات کو یاد کرنے کا موقع بھی مل جائے اور ان کی اہمیت کو بھی آپ اچھا سمجھ سکیں۔ ایک ہے فرض عین اور دوسرا فرض کفایہ۔ جیسا کہ فرض عین کی تعریف آپ نے پڑھی کہ وہ ہر شخص کے لیے انفرادی طور پہ فرض ہے، جیسے ہر ایک کو اپنی نماز پڑھنی ہے، اپنی طرف سے روزہ رکھنا ہے، اپنی طرف سے حج کرنا ہے، کوئی دوسرا عام صورت میں نہیں کرے گا۔ اور فرض کفایہ جو پوری جماعت یا علاقے میں سے کوئی ایک بھی کر دے تو سب کی طرف سے ادا ہو جائے گا۔ یہاں جو فرض کی وضاحت ہے اس کا جواب تو ہمیں حدیث پاک کے اگلے الفاظ سے ہی مل گیا۔ کن سے؟ علی کل مسلم۔ ارشاد ہو رہا ہے کہ ہر مسلمان پر فرض ہے، ہر مسلمان پر، لہٰذا یہ فرض عین ہو گیا۔ اس کا مطلب ہوا کہ جس علم کی بابت اس حدیث مبارکہ میں فرمایا جا رہا ہے وہ فرض عین ہے، فرض کفایہ نہیں۔ جو فرض ہے وہ عین ہے۔ اب یہ جاننا ہوگا کہ وہ علم کون سا ہے جو ہر مسلمان کے لیے فرض و لازم ہے۔ وہ فرض علوم ہے جو ہر ایک کے لیے لازم ہے، فرض ہیں۔ اور فرض علوم کیا ہیں؟ وہ ہیں عقائد ضروریہ، احکام شرعیہ، جن سے آپ گناہوں سے بچ سکیں، نافرمانی اور کفر سے بچ سکیں، ہم یہ جان سکیں کہ کفر کیا ہوتا ہے۔ ضروریات دین کا انکار کفر ہے۔ اب ضروریات دین کیا ہیں انہیں بھی سمجھیں۔ ضروریات دین وہ مسائل ہیں، ضروریات دین وہ احکام ہیں جن کی تصدیق کرنا ہمیں ایمان میں داخل کرتا ہے اور جن کا انکار کرنا ہمیں اسلام سے خارج کر دیتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ جیسے اللہ کا وجود، اللہ کی ذات و صفات کو قدیم ماننا، اللہ کے نبیوں، کتابوں، فرشتوں اور صحابہ کی ہدایت پر قائم رہنا، فرض نماز، روزہ، زکوٰۃ، صاحب نصاب کے لیے حج کے احکام، یہ کیا ہے؟ یہ سب ضروریات دین ہیں۔ ان میں سے ہر چیز کو ہمارے اوپر کب فرض کیا، یہ بھی اللہ کا دیکھیے کتنا بڑا کرم ہے۔ کب فرض کیا ان کا سیکھنا؟ جب آپ نماز کے قابل ہوئے تو نماز کے احکام سیکھنا، مسائل سیکھنا آپ پہ فرض کیا۔ جب آپ روزہ رکھنے کے قابل ہوئے اور مکلف ہوئے تو آپ پہ روزے کے احکام و مسائل سیکھنے فرض کیے۔ جب آپ زکوٰۃ دینے کے اہل ہوئے یعنی صاحب نصاب ہوئے تو زکوٰۃ کے احکام آپ پہ سیکھنا فرض ہوا۔ اگر آپ مفلس ہیں، غریب ہیں اور زکوٰۃ کے مقام تک نہیں پہنچے اور اس کے ابھی اہل نہیں ہیں تو پھر آپ پہ وہ فرض بھی نہیں ہے۔ اسی طرح حج کا معاملہ ہے کہ جب آپ صاحب نصاب ہوئے
اور حج آپ پہ فرض ہوا تو اب اس کے فرض احکام و مسائل سیکھنے بھی ضروری ہیں، اگر نہیں ہوئے تو سیکھنے ضروری نہیں ہیں۔ یہ ہیں ضروریات دین۔ اب جو ان کو کرے گا، جو ان کو سیکھے گا، جو ان کا علم حاصل کرے گا، اس نے تو اپنے فرض کو پورا کیا، اور جو ان چیزوں کا انکار کرے گا ہٹ دھرمی سے، اپنی ضد سے، جہالت سے، تو اس کا انکار کرنا کفر ہو جائے گا۔ اب یہ آپ نے یہاں تک سمجھ لیا؟ یہ باتیں کیوں سمجھائی جا رہی ہیں ہمیں؟ کیونکہ ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ ان چیزوں کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، ہمیں تو ڈاکٹر بننا ہے، ہمیں تو پروفیسر بننا ہے، ہمیں تو دنیا کی فیلڈ میں یہ کام کرنا ہے، وہ کام کرنا ہے۔ بس مسلمان ہونے کے لیے یہ تھوڑا ہے کہ ہم مسلمانوں کے گھر پیدا ہو گئے، اس سے زیادہ ہمیں اور کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، یہی کافی ہے۔ حالانکہ صحابہ اکرام نے تو نبی علیہ السلام کے مقدس زمانے اور آپ کی مقدس صحبت میں رہنے کے باوجود بھی علم سیکھے ہیں، تو ہم کیسے سیکھے بغیر بری ذمہ ہو سکتے ہیں؟ حالانکہ دنیا کے ہر شعبے کے ماہرین کو آپ ملاحظہ کریں، اگر ہمارے ماں باپ ڈاکٹر ہوں، توجہ ہے نا آپ کی، اگر ہمارے ماں باپ ڈاکٹر ہوں، اگر ہمارے ماں باپ پروفیسر ہوں، اور اگر وہ انجینئر ہوں، تو بتائیے کہ کیا ہمارے لیے یہ سب کافی ہے؟ یعنی ماں ڈاکٹر ہے یا باپ ڈاکٹر ہے تو میں ڈاکٹر ہوں کیونکہ میرے ماں باپ ڈاکٹر ہیں، میرے ماں باپ دونوں یا کوئی ایک پروفیسر ہے تو میں پروفیسر ہوں۔ کیوں بھائی؟ اس لیے کہ میرے ماں یا باپ پروفیسر ہیں۔ اپنے آپ کو کہلوائیں گے ہم؟ کوئی کہنے دے گا؟ ہرگز نہیں۔ ہمیں بھی اتنے ہی سال، اتنی ہی محنت کر کے یہ نام حاصل کرنا پڑیں گے۔ تو مجھے بتائیے، کیا کامل مسلمان ہونے کے لیے ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں؟ کامیابی حاصل کرنے کی ہمیں ضرورت نہیں؟ قیامت کے دن تو قرآن کریم کے ارشاد کے مطابق کوئی بھی کسی کی مدد نہیں کرے گا، حتیٰ کہ پہچاننے سے بھی انکاری ہو جائیں گے، ماں باپ بھی بات سننے کو تیار نہیں ہوں گے۔ تو آئیے ہم آج ہی اپنی فکر کر لیں اور فرمان مصطفیٰ پہ عمل کر لیں۔ کیا آپ کی حدیث پاک ہے نا کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، تو اس حوالے سے اس کی فضیلت سنیے آقا دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام سے۔ آپ نے فرمایا اغدو عالما او متعلما او مستمعا او محبا ولا تکن الخامس فتہلک۔ اس کا ترجمہ ہے اغدو کا مطلب ہے بن جاؤ یا ہو جاؤ، عالم یا طالب علم یا علم کو سننے والا یا عالم اور علم سے محبت کرنے والا۔ آپ نے فرمایا ولا تکن الخامس، ان چار کے علاوہ پانچواں کبھی نہ بننا، فتہلک ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے۔ یعنی ایک مسلمان کی زندگی یہ ہے کہ یا اس کو، یعنی یہ چار سٹیٹس دیے گئے، ان میں سے ایک اختیار کر لو، یا عالم بن جاؤ، یہ سب سے اعلیٰ درجہ، یا متعلم بن جاؤ، یعنی ہمیشہ سیکھ سیکھ کر چلتے رہو، بغیر سیکھے بغیر پوچھے مت چلو، اور جو پوچھو پھر اس پہ عمل کرتے جاؤ، یا پھر ان لوگوں کی مجلس میں بیٹھ کے علم سننے والے بن جاؤ، اس سے بھی تمہیں فیض ملتا رہے گا۔ ویسے ہی جیسے کوئی جا کے عطار کی دکان پہ بیٹھ جائے جو عطر بناتا ہے، تو جب وہاں سے باہر نکلے گا تو خوشبو سے مہک رہا ہوگا، کیوں بھائی تم کہاں سے آئے ہو، آج بڑی خوشبوئیں لگائی ہیں؟ وہ جواب دے گا بھی خوشبو وغیرہ تو کچھ نہیں لگائی، بس عطار کی دکان پہ بیٹھا تھا۔ تو فیض آ گیا نا۔ تو یہ مرحلہ وار آپ کو ترغیب دے رہے ہیں مصطفیٰ کریم کہ ان میں سے کوئی ایک درجہ اختیار کر لو، آخر کار تم علم والے بن جاؤ گے۔ اگر محبت کرو گے
تو محبت بھی تو مجبور کر دیتی ہے نا محبت والوں جیسا بننے کی. اگر سارا نہیں تو کچھ نہ کچھ ان کی ادائیں تو بندہ اپنا ہی لیتا ہے. تو چلو کچھ نہ کچھ علم تو آئے گا. اور سننے والا جب بار بار کوئی چیز سنتا ہے تو آپ کو معلوم ہے کہ وہ غیر محسوس طریقے سے ویسا کہنے لگ جاتا ہے، ویسے بولنے لگ جاتا ہے، ویسا لہجہ اس کا آ جاتا ہے. یا پھر اس کی سماعتوں سے جب دین ٹکراتا رہے گا تو وہ بھی عمل کی طرف مائل ہو جائے گا. تو آپ نے فرمایا کہ اگر فلاح چاہیے، کامیابی چاہیے، میری رضا چاہیے، جنت چاہیے، آخرت میں اچھا انجام چاہیے، تو پھر ان 4 میں سے ایک بن جاؤ، 5ویں مت بننا، ورنہ ہلاکت کے سوا کچھ نہیں ہے. 5ویں چیز کیا باقی رہ جائے گی؟ جہالت ہی رہ جائے گی نا. تو وہاں ہلاکت ہے. میں نے کئی بار آپ کی خدمت میں یہ عرض کیا کہ آپ غور کیا کیجئے. سوچنے کی عادت بہت اچھی ہے، فکر کرنے کی، غور کرنے کی عادت بہت اعلیٰ ہے. اس سے انسان کو بہت کچھ حاصل ہوتا ہے اور بہت کچھ کرنے کی توفیق ملتی ہے. تو آپ یہ سوچیں، غور کریں، ضرور کریں، بار بار کریں، تنہائی میں کریں، لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے ڈسکس کریں. آپ نے آج ہمارا یہ 23واں سبق چل رہا ہے. تو ان 23 دنوں میں آپ کے اندر کتنا علم داخل ہوا. حالانکہ ابھی تو ہم کوئی باضابطہ پڑھ ہی نہیں رہے، ہم ضرورت کی چیزوں کو نکال رہے ہیں. سلیکٹیو چیزیں ہیں جن کو ہم سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ چلیں اس عمر میں ہمارا گزارا ہو جائے. اور جو خوش نصیب بالترتیب، بالاستیعاب، ترتیب سے، مکمل تفصیل سے علم حاصل کرنا شروع کرتا ہے اور اپنے اللہ اور اپنے حبیب کے فرمودات کو سیکھتا، پڑھتا اور آگے بڑھتا چلا جاتا ہے، تو بتائیے یقینی طور پر اس کے لیے عروج، بلندی اور اللہ کے قرب کی منزلیں ہیں کہ نہیں؟ یقینی طور پہ ہیں. بس بات صرف اتنی ہے کہ ہمیں شیطان آگے نہیں ہونے دیتا. ہم جو کچھ دیکھتے ہیں دور ہی دور کھڑے ہو کے رائے قائم کر لیتے ہیں، دور ہی دور کھڑے ہو کے فیصلہ کر لیتے ہیں، اور دور ہی دور کھڑے ہو کے کہہ دیتے ہیں کہ یہ مشکل ہے. ارے مشکل ہو یا آسان، آپ کو کس نے اس کا اختیار دیا ہے کہ آپ یہ فیصلہ کریں؟ اللہ کریم ہے، وہ آپ کا رب ہے، وہ خالق ہے. وہ جو چیزیں آپ پہ فرض کر رہا ہے، جو واجب کر رہا ہے، آپ کی یہ جرت ہی نہیں ہے کہ آپ ان سے انکار کریں. اور اگر کریں گے تو اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑے گا. بربادی ہماری ہے، دوزخ ہمارے لیے تیار کر دی گئی ہے. اللہ کریم نے انجام آج سے ہی بتا دیا ہے. پھر ایک دوسرے مقام پہ، یہاں تو آپ نے بہت زیادہ تفصیل میں 4 مقامات بتائے. ایک دوسرے مقام پہ فرمایا الناس رجلان، کہ لوگ 2 ہی طرح کے ہیں. یا یوں کہہ لیں جیسے ہم ایک اپنے انداز میں کہیں نا کہ کام کی 2 ہی چیزیں ہیں، باقی جو کچھ بھی ہے اس میں کوئی خیر نہیں اور کسی کام کی کوئی چیز نہیں ہے. آپ کوئی چیز پسند کرنے جائیں، وہ کپڑے ہوں، جوتے ہوں، جیولری ہو، کچھ بھی ہو، یا اور کوئی گھر کی چیز ہو، تو آپ کہیں گے کہ پوری دکان میں 2 ہی چیزیں اچھی ہیں، باقی تو کچھ بھی نہیں ہے، بیکار ہی ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الناس رجلان، لوگ 2 ہی طرح کے ہیں، عالماً اور متعلماً. ایک عالم، دوسرے طالب علم. ولا خیر فیما سواہما، ان کے سوا کوئی بھلائی نہیں، کوئی خیر نہیں. آپ اب اس کو یہ مت سمجھیے گا کہ علم کا یہ مطلب ہے کہ بس آپ سارا دن کتابیں لے کے بیٹھے رہیں. یہ طالب علم کا یہ مطلب ہے کہ آپ سارا دن رٹا لگاتے رہیں. اس کو طالب علم نہیں کہتے اور اس کو عالم نہیں کہتے. عالم کا مطلب یہ ہے کہ آپ ماں ہیں تو بھی صاحب علم ہوں، آپ بیٹی ہیں تو بھی صاحب علم ہوں، آپ بیوی ہیں تو بھی صاحب علم ہوں، آپ بہن ہیں تو بھی صاحب علم ہوں، آپ کہیں جاب کرتی ہیں تو بھی آپ کو اللہ اور اس کے رسول کے احکام کا مکمل پتہ ہونا چاہیے. باقی تمام چیزیں تو جزوی ہیں، آپ کو اسلام نے منع ہی نہیں کیا، روکا ہی نہیں. آپ جہاں تک پرواز کرنا چاہتی ہیں کریں، آپ جس بلندی پہ جانا چاہتی ہیں جائیں، لیکن حدود وہی ہیں جو اسلام نے دے دی ہیں، آپ جن کا تعین کر دیا ہے. ان حدود کے اندر رہ کر، ان متعین چیزوں کو ساتھ لے کر
آپ جو چاہیں سیکھیں، جو چاہیں پڑھیں، جہاں مرضی جائیں، جاب کریں، گھر میں رہیں، لوگوں کی خدمت کریں، فلاحی کام کریں، سوشل ورکر بنیں، مدرس بن جائیں، مدرسہ بن جائیں، مفتیہ بن جائیں، عالمہ بن جائیں، کچھ بھی بنیں، آپ کی حدود وہی ہیں جو اللہ نے قرآن میں نازل کر دی، اور ان سے آپ کو ان حدود کے اندر رہ کے کسی جگہ پر شریعت منع نہیں کر رہی۔ تو عالم بننے کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ آپ دنیا کو چھوڑ دیں گے یا پھر آپ دنیا کی ذمہ داریوں کو چھوڑ دیں گے، نہیں۔ اس کا فائدہ صرف یہ ہوگا کہ ایک ماں جب عالم ہوگی تو وہ پورے خاندان کو عالم بنائے گی، ایک بہن جب عالم ہوگی، بیٹی ہوگی، بیوی ہوگی، تو وہ آنے والی ساری نسلوں کو علم دے گی۔ اس کا روٹیاں بنانا، اس کا جھاڑو پھیرنا، اس کا برتن دھونا، اس کا صفائی کرنا، یہ سب اللہ کے رسول کی تعلیمات کی روشنی میں جب ہو جائے گا تو اس دنیا کے اندر جو گھر ہوں گے وہ سب کے سب جنت کا نقشہ پیش کرنے لگ جائیں گے۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، کہ اگر تمہیں علم نہ ہو تو اہل علم سے دین کے بارے میں پوچھتے رہا کرو۔ یہ بھی طالب علمی ہے، یعنی آپ ہر کام کرنے لگتے ہیں، آپ کے پاس علم نہیں ہے، آپ اس کا علم حاصل کرتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ اس بارے میں اللہ کا کیا حکم ہے، اس بارے میں ہمارے نبی کی سنت کیا ہے، آپ اسے سنتے ہیں، اسے اپناتے ہیں، پھر اس پہ عمل کرتے ہیں، پھر اپنا طریقہ بنا لیتے ہیں، تو یہ بھی طالب علمی ہے۔ آپ جیسے ابھی ہماری اس کلاس میں ہر ایج کی بچیاں، خواتین، بزرگ ہیں، تو آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ بھی اب طالب علم ہیں۔ آپ کو اگر ایک نماز کا مسئلہ شک پیدا کر رہا ہے اور آپ باقاعدہ چل کر کسی کے پاس، صاحب علم کے پاس، اہل ذکر کے پاس جاتے ہیں اور جا کے کہتے ہیں کہ بھئی مجھے یہ سکھا دیں، یہ سنا دیں، یہ بتا دیں کہ یہ مسئلہ کس طرح ہے، نماز میں میری یہ غلطیاں یہ ٹھیک کروا دیں، فلاں کام مجھے کرنا ہے، مجھے کسی سے پیسے لینے ہیں، کسی کو پیسے دینے ہیں، اور یہ فلاں چیز ہے میری، یہ فلاں میرے زیورات ہیں، یہ میرے پاس غلہ ہے، میں نے کسی کو دینا ہے یا خریدنا ہے یا بیچنا ہے، ادھار لینا ہے یا نقد دینا ہے، یہ سب دین ہے، اس کو دنیا مت سمجھیں۔ آپ اس کو کرنے کے لیے جب کسی کے پاس جا کے پہلے اس کا مسئلہ دریافت کرتے ہیں، پھر کام کرتے ہیں، تو آپ تو طالب علم ہیں، آپ علم حاصل کر رہے ہیں، آپ اس میں بھی علم کی طلب کر رہے ہیں۔ تو اگر ہم یہ چاہیں کہ باقاعدہ وہ 8، 10، 20 سال دے کر مکمل عالم، مسند عالم نہیں بن سکتے، تو پھر طالب علم بنتے رہیں، چلتے رہیں، ہر چیز اپنے ضرورت پہ کسی عالم سے پوچھتے رہیں، اور اس دائرے سے باہر بالکل نہ نکلیں کہ پوچھ بھی لیں اور پھر مرضی بھی اپنی کریں، اس لیے کہ اب ہم کیا کریں، اب خاندان والے ادھر ہیں، اب رسمیں یہ ہیں، اب رواج یہ ہیں، نہیں، تو پھر آپ کا کوئی فائدہ نہیں، پھر یہ دین کے ساتھ فراڈ ہے۔ اب سنیے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کیا فرماتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں العلم خزائن، علم بہت سے خزانوں کا مجموعہ ہے، ومفاتیحها السؤال، اور اس علم کے یہ جو خزانے ہیں نا، ان خزانوں کی کنجیاں کیا ہیں؟ سوال کرنا، علم کے بارے میں سوال کرنا، یہ خزانوں کی کنجیاں ہیں۔ فَاسْأَلُوا يَرْحَمْكُمُ اللَّهُ، آپ فرماتے ہیں کہ لوگوں سوال کرتے رہا کرو کہ اللہ پاک تم پر رحمت نازل فرماتا رہے یا فرمائے گا۔ آپ فرماتے ہیں فَإِنَّهُ يُوجَرُ فِيهِ أَرْبَعٌ، کہ سوال کرنے میں اللہ پاک 4 بندوں کو فائدہ دیتا ہے، یہ 4 بندوں کو اجر دیتا ہے۔ وہ 4 بندے کون ہیں؟ السائل، سوال کرنے والا، والمعلم، جواب دینے والا استاد، والسامع، جو ان دونوں کے پاس بیٹھا سن رہا تھا، والمحب لہم، اور وہ جو ان تمام لوگوں سے، سننے والے سے، جواب دینے والے سے، سوال کرنے والے سے محبت رکھنے والا ہے۔ اللہ رب العزت ایک سوال کرنے والے کی وجہ سے ان سب کو فائدہ پہنچائے گا اور سب کو اجر عطا کرے گا۔
سنا آپ نے کہ علم کی شان کیا ہے؟ دین کے بارے میں، علم کے بارے میں پوچھنا، سیکھنا، اس کا شوق رکھنا، یہ سب بندے کو کس مقام تک لے جاتے ہیں؟ جب آپ پہلی وحی کے الفاظ پڑھیں گے قرآن کریم میں تو اللہ پاک نے سب سے پہلے عبادت کا حکم دیا، نہ ہی اخلاق حسنہ کا، نہ گناہوں سے بچنے کا، نہ نیکیاں کرنے کا، نہ گناہ کا، نہ ثواب کا۔ کیا فرمایا؟ سب سے پہلی وحی آئی تو قرآن کریم جو نازل ہوا آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں، تو سب سے پہلے فرشتے نے، جبریل نے آ کے کیا فرمایا؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم۔ یہ آیات آگے بڑھتی گئیں اور فرمایا کہ علم بالقلم اور علم الانسان ما لم یعلم، یعنی پڑھنے سے شروع کر کے علم حاصل کرنے اور علم کی فضیلت اور اللہ کے اس فضل کا ذکر سب سے پہلے کیا، اور یہ ذمہ داری انسان پہ لگائی۔ کیوں؟ کیونکہ کام کرنے اور کام کے نہ کرنے، نیکی کرنے اور عبادت کرنے، ان تمام چیزوں کی بنیاد علم ہی ہے۔ جب تک علم نہیں ہوگا آپ کسی برے کام سے بچ نہیں سکتے، جب تک علم نہیں ہوگا آپ کوئی نیکی کا کام کر نہیں سکتے، جب تک علم نہیں ہوگا آپ کوئی عبادت پیش نہیں کر سکتے۔ تو اللہ رب العزت نے سب سے پہلے اپنے نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر جو وحی نازل فرمائی وہ علم ہی کے متعلق فرمائی، نہ کہ عبادت، ریاضت اور اعمال صالحہ یا اخلاق حسنہ، کسی چیز کا ذکر پہلے نہیں کیا۔ تو اس مختصر سی چونکہ حدیث میں ایک وقت تک اتنی گفتگو کرنی ہوتی ہے جو زیادہ سے زیادہ ہم سمجھ سکیں، تو اس کے تو دفتر کے دفتر علم کی فضیلت میں ہیں جو اس ذیل میں بیان ہو سکتے ہیں، مگر ضروری چیزیں میں نے آپ کے لیے کلیکٹ کی ہیں، آپ خدا را ان کو بھی سنیے اور پہلے سبق کے ساتھ بھی اٹیچ کیجئے۔ یقیناً آپ کو اپنے اوپر فخر ہوگا، رشک آئے گا کہ اللہ پاک نے ہمارے لیے کون کون سی نعمتیں عطا کر کے کن کن درجات کا اعلان کیا ہے۔ تو اللہ ہمیں یہ دولت نصیب فرمائے۔ آج ہمارے تیسرے پورشن فقہ فقہ کے سبق میں اگلا سبق ہے موزوں پر مسح کرنا۔ پچھلا سبق تھا ہمارا تیمم کرنا۔ اگر آپ دیکھیں تو یہ ابھی تک تمام چیزیں ہماری وہی بیان ہو رہی ہیں جو کسی نہ کسی طرح سے ہماری سب سے اعلیٰ ترین عبادت نماز کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں۔ اب یہ بھی ہر روز آپ کے لیے دعوت بھی اور دعوت فکر بھی ہے کہ اللہ پاک نے جو آپ کو، ہم سب کو جو عبادت عطا فرمائی ہے، اس عبادت کی شان و منزلت کا اندازہ اسی سے لگا لیجئے کہ آدھے سے زیادہ ہمارا کورس اور اس کا جو ٹائم ہے وہ اس پہ صرف ہو رہا ہے۔ کس پہ؟ نماز پہ۔ نماز سے متعلق چیزیں، نماز سے متعلق احکام، نماز سے متعلق کام، اور ابھی بھی یہ آخری سبق نہیں ہے جی۔ تو آپ نے پچھلے سبق میں تیمم کا سیکھا، تیمم کا پڑھا، یقیناً آپ کو اس کے بارے میں کافی علم حاصل ہوا ہوگا۔ اب موضوع پر مسح کرنے کا بھی ایک مسئلہ ہے، اور یہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم سفر و حضر میں موزوں پر مسح کیا کرتے تھے۔ سفر و حضر میں مطلب یہ نہیں کہ آل ٹائم ہی حضر میں بھی، گھر میں بھی کیا کرتے، یہ کہ آپ سے ثابت ہے کہ آپ حضر میں بھی اور سفر میں بھی، مقیم ہونے کی صورت میں اور مسافر ہونے کی صورت میں آپ سے موضوع پہ مسح کرنا ثابت ہے۔ اور حدیث مسح خفین، خفین موضوع کو کہتے ہیں، یہ تواتر کے ساتھ ثابت ہے۔ الغرض موضوع پہ
مسح کرنے کے مسئلے پر کسی بھی مسلمان کو کوئی شک یا تردد نہیں۔ حضرت امام ابو حنیفہ نے فقہ اکبر میں تحریر فرمایا ہے کہ والمسح علی الخفین سنہ، کہ موزوں پہ مسح کرنا سنت ہے۔ اب آپ یہ جان لیجئے کہ 3 قسم کے موزے ہیں جن پہ مسح کرنا جائز ہوگا۔ پہلی قسم کے موزے ہیں چمڑے کے وہ موزے جن سے ٹخنے چھپے ہوئے ہوں۔ آج کے دور میں جس طرح سے لیدر یا ریکسین وغیرہ کے موزے استعمال کیے جاتے ہیں۔ دوسری قسم ہے کہ وہ اونی یا سوتی بہت موٹے کپڑے کے یا بہت موٹے اون کے موزے ہوں، مگر ان کا تلا جو نیچے والا ہے وہ چمڑے کا ہو۔ تیسری قسم کے موزے ہیں وہ اونی یا سوتی موزے جو اتنے موٹے ہوں کہ خالی موزے پہن کر 3 سے 4 میل راستہ چلنے سے بھی وہ نہ پھٹیں۔ ان 3 قسم کے موزوں پر مسح ہوگا، چوتھی قسم پہ نہیں۔ ان اقسام کے موزوں کے سوا کسی موزے پہ مسح کرنا درست نہیں۔ بعض حضرات جو جرابوں پہ مسح بیان کرتے ہیں اور اس پر عمل بھی کرتے ہیں، وہ حضرت ابو موسیٰ اشعری کی ایک روایت کو دلیل بناتے ہیں۔ انہوں نے روایت کیا، اور حضرت مغیرہ بن شعبہ کی بھی ایک روایت، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جرابوں پر اور جوتوں پہ مسح فرمایا۔ اول تو روایتیں صحیح اور قوی نہیں ہیں، دوسرے یہ کہ اگر جراب ہی مراد لی جائے تو پھر ہر جراب اس سے مراد نہیں ہوگی، بلکہ مخصوص جرابیں مراد ہوں گی۔ وہ مخصوص کون سی ہیں؟ ایک وہ کہ بہت موٹی اور بہت گاڑی جرابیں ہوں، اتنی موٹی اور گاڑی کہ ان کے اندر پانی سرایت نہ کر سکے، خواہ وہ اون کی بنی ہوں یا نائلون کی بنی ہوں، جیسی بھی ہو۔ اگر وہ جراب ہے تو پھر اس جراب پہ مسح ہوگا، اس کے علاوہ نہیں۔ دوسرے ایسی جرابیں جن کے نیچے اور اوپر دونوں حصوں میں چمڑا لگا ہوا ہو، بے شک چمڑے کے اوپر اون کی ساری جرابیں بنی ہوں یا سائڈوں پہ ساری اون لگی ہو، لیکن پیر کے نیچے تلوے پہ اور اوپر کی طرف یہاں چمڑا لگا ہونا چاہیے، تو اس جراب پہ آپ مسح کر سکتے ہیں۔ تیسرے ایسی جرابیں جن کا تلوا چمڑے کا ہو، باقی جرابیں خواہ باریک ہی ہوں، یعنی تلوا وہ ہے جس کے اوپر آپ کے پیر رکھے جانے اور جس کے زور پہ آپ نے چلنا ہے۔ تو چلنے کی پیچھے بھی بتائی گئی قید کے کم از کم 3-4 میل اگر آپ کو چلنا پڑے اور آپ ان موزوں سے چلتے جائیں اور وہ پھٹے نہ، تو ایسے موٹے موزے جو اونی ہیں، سوتی ہیں، لیکن اتنے موٹے ہیں، تو پھر آپ ان پہ مسح کر سکتے ہیں۔ ہمارے ہاں دیکھا جاتا ہے کہ بعض لوگ عام سردیوں والی جرابوں پر مسح کر رہے ہوتے ہیں، تو ان جرابوں پر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق مسح نہیں ہو سکتا۔ یہی قید ہوگی جو میں نے عرض کر دی، اور ان میں سے کسی قسم کے موزے ہوں گے تو ان پر آپ مسح کر سکیں گے۔ اب رہا مسح کرنے کا طریقہ۔ مسح پاؤں کے اوپر والا جو حصہ ہوتا ہے نا، یہ جو سامنے جوتی پہن کے جو اوپر نظر آتا ہے، جس کو پاؤں کی پشت کہتے ہیں، اس حصے پر صرف مسح ہوگا۔ نیچے والے یا سائیڈز والے حصے کا مسح درست نہیں ہوگا۔ دونوں ہاتھوں کو پانی سے تر کر کے دائیں پیر پر دائیں ہاتھ کی اور بائیں پیر پر بائیں ہاتھ کی بڑی تینوں انگلیاں پھیلا کر، یعنی کھول کر، قدرے عام بالکل جڑی انگلیاں نہ ہوں، چھوٹی انگلی کو نکال دیں، شہادت کی انگلی، بیچ والی انگلی اور اس سے اگلی والی، یہ تینوں انگلیاں تھوڑی پھیلا کر موزے کے اوپر اگلے حصے پہ، یعنی انگلیوں کی طرف یہاں رکھیں اور انہیں پنڈلی کی طرف ٹخنوں کے اوپر تک کھینچتے ہوئے لے جائیں، یعنی پیچھے کی طرف لے جائیں، اور پورا اوپر پنڈلی تک کھینچنے کی ضرورت نہیں، بلکہ جو آپ کے ٹخنے اور گٹے ہیں ان سے تھوڑا سا اوپر ہاتھ چلا جائے تو آپ کا یہ مسح مکمل ہو جائے گا۔
انگلیاں آخر تک رکھنی ہے پوری کھلی ہوئی، صرف اگلے کنارے اس پہ مسح کے لیے موزے پہ لگانے سے مسح نہیں ہوگا، یعنی پوری انگلیاں اس کے ساتھ لگیں گی، اور بعض روایات میں انگلیوں کے ساتھ ہتھیلی لگانے کا بھی حکم ہے کہ اس کو تھوڑا سا کشادہ کر کے ہتھیلی سمیت ہاتھ اوپر رکھیں اور اگلی پیروں کی انگلیوں کی طرف رکھتے ہوئے موزے کے اوپر پیچھے کی طرف کھینچ کر لے جائیں، اور یہ ایک ہی بار کیا جائے گا، مسح 3 بار نہیں کیا جاتا، ٹھیک ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ تیمم کی طرح مسح صرف غسل اور وضو دونوں میں جائز نہیں ہے، بلکہ یہ صرف وضو میں جائز ہوگا۔ اب ہم دیکھیں گے کہ مدت مسح کیا ہے۔ موزے پہننے کا درست طریقہ یہ ہے کہ آپ وضو کر کے موزے پہنیں۔ اب وضو ٹوٹنے کی حالت میں بھی آپ نے اگر موزے پہنے ہوئے ہیں، اتارے نہیں ہیں، تو اس وقت کے بعد اگلے دن کے اس وقت تک پورا 1 دن اور 1 رات مقیم ہونے کی صورت میں آپ موزے پہنے رکھ سکتے ہیں، اور جتنی بار وضو ٹوٹے گا آپ پیروں کا مسح کرتے رہیں، باقی وضو کرتے رہیں، یعنی 1 دن 1 رات اس وقت سے شمار نہیں ہوگا جس وقت آپ نے پہلی مرتبہ موزے پہنے تھے۔ مثلا آپ نے صبح 10 بجے وضو کیا، وضو کرنے کے بعد آپ نے موزے پہن لیے، اب یہ جو پہلی مرتبہ موزے پہننے کے بعد جو آپ کا وضو ہوا اور وضو جا کے آپ کا کس وقت ٹوٹ رہا ہے، یا 1 بجے 2 بجے ظہر کی نماز پڑھ کے یا ظہر کی نماز سے پہلے، اب موزے آپ نے پہلے وضو کے وقت پہن لیے تھے وضو کرنے کے بعد، لیکن وضو اس کے بعد آپ کا ابھی ٹوٹ رہا ہے، یا 2 بجے یا 1 بجے 10 بجے نہیں، تو اب جو دوبارہ آپ نے وضو کرنا ہے تو یہ پہلی مرتبہ وضو کے ساتھ آپ نے اپنے موزوں پہ مسح کرنا ہے۔ پہلے تو آپ نے وضو کر کے موزے پہنے تھے، اب یہاں سے آپ کے 1 دن 1 رات کی مدت شروع ہوگی، اور اگلے دن اسی وقت تک آپ کے موزوں پر مسح آپ کے لیے جائز رہے گا، جتنی بار بھی آپ کا وضو ٹوٹے۔ یہ ہے گھر میں رہتے ہوئے، مقیم رہتے ہوئے مسح کی مدت۔ اگر آپ سفر میں ہیں تو 3 دن 3 رات آپ اسی طریقے سے مسح کر سکتے ہیں، اس کا حساب آپ کو رکھنا ہوگا۔ اگر اس مدت کے بعد بھی مسح جاری رکھنا چاہیں تو پھر ایک بار وضو کے ساتھ پیر دھو لیں، مطلب موزے اتاریں 3 دن 3 راتوں کے بعد، اور پیر دھو کر وضو کے ساتھ مکمل وضو کر لیں، دوبارہ سے آپ موزے پہن لیں، تو پھر اگلے 3 دن 3 راتیں سفر کی حالت میں اسی طرح آپ جاری رکھ سکتے ہیں، مدت مقیم ہو یا مدت سفر، یعنی سفر میں 3 دن 3 راتوں کے بعد 1 دفعہ دھونا ضروری ہوگا، اور اگر آپ گھر میں ہیں تو 1 رات اور 1 دن گزارنے کے بعد 1 دفعہ موزے اتار کے پیروں کو دھونا ضروری ہوگا۔ آئندہ آپ آگے پھر اب آپ یہ سردی کے لیے بھی کر سکتے ہیں، نارمل آپ اپنی ایک عادت بنانا چاہیں، آپ اس میں ایزی رہتے ہیں، پیروں میں زیادہ ٹھنڈ چڑھتی ہے، آپ کی ایڑیاں پھٹی ہوئی ہیں، آپ کو کوئی پرابلم ہے، یا بڑھاپے کی وجہ سے بار بار آپ پیروں کو دھونا مشکل محسوس کرتے ہیں، تو 24 گھنٹوں میں آپ موزے پہن کے 1 بار پیر دھو سکتے ہیں۔ اور سفر کی وجہ سے بھی پرابلم ہوتا ہے تو آپ سفر میں 3 دن 3 راتیں اسی طریقے سے کر سکتے ہیں، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، اور نہ خاص ایسی کنڈیشن ہے کہ یہ ہو تو موزے پہن سکتے ہیں اور یہ ہو تو نہیں پہن سکتے، ان سب کے لیے اجازت ہوگی۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔